ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سورہ ملک یعنی تبارک الذی کے بارے میں۔ حضرات، قرآن عظیم کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن عظیم کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن عظیم کا چھونا بھی ثواب ہے، قرآن عظیم کا سننا بھی ثواب ہے۔ حضرات، آپ نے سورہ ملک یعنی تبارک الذی کے بہت سارے فضائل سنے ہوں گے اور سنتے رہتے ہوں گے۔ میں چند فضائل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ حضرات بغور اس کو سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنی پر پھیلا دیتا ہے اور وہ اس آدمی کی بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ سورت مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے، جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ آپ حضرات جو قرآن عظیم کو پڑھنا جانتے ہیں وہ سورہ ملک یعنی تبارک الذی کو روزانہ پڑھ لیا کریں، اور جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ ہمارے چینل کے ذریعے سورہ ملک تبارک الذی کو روزانہ سن لیا کریں۔ اب میں سورہ ملک پڑھنے جا رہا ہوں، آپ حضرات بغور اس کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون
للرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتف ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي صبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم.